أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کائنات کا خلق فرمانے والا بے نیاز پروردگار، نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ وہ کسی سے جانا گیا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ساری تعریفیں اس خدا کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی خلقت کو خدا نے اپنی معرفت کا وسیلہ بنا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمة الله وبركاته۔ شکر پروردگار عالم کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ذکر سرکار سید الشہداء کے لیے یہاں حاضر خدمت ہوئے، ورنہ بہت سے ہیں کہ جو دنیا کے اور معاملات میں مصروف ہیں، ان کو ذکر حسین کے لیے فرصت نہیں ہے۔ آج شہیدان کربلا کا 10واں ہے، آج ان کا 10واں ہے کہ جن کے لاشیں بے گور و کفن رہے تھے، آج ان کا 10واں ہے کہ جن پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھی گئی، آج ان کا 10واں ہے
کہ جن کے اجسام کو محرم کی 12 تاریخ کو دفن کیا گیا۔ عزیزو، صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، 10ویں کا مطلب ہے 10 دن گزر گئے، یعنی سکینہ یتیم ہوئی 10 دن گزر گئے۔ اکبر کی ماں اکبر سے جدا ہوئی 10 دن گزر گئے۔ اب خدا معلوم کتنا قلق ہمارے اور آپ کے دلوں پر ہو سکے گا کہ اگر لاشیں دفن ہو جاتے ہیں ایک تسکین ہو جاتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے شاید شریعت میں اسی لیے بہت سے معاملات کو انسان کے لیے واجبات کے طور پر رکھا کہ اگر انسان دفن کر دے تو تسکین قلب ہو جاتی ہے، ایک صبر آ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مشکل اور کیا ہوگی کہ دفن نہ ہونا ایک قیامت تھی، پھر کٹے ہوئے سروں کا ساتھ چلنا، کہ اگر کوئی بھولنا بھی چاہے، اگر اپنے ذہن کو ہٹانا بھی چاہے، ہے نا یہ بات؟ تو جب کسی جوان بیٹے کی موت واقع ہوتی ہے اور ماں صدمے سے دوچار ہوتی ہے، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ بڑا خیال کرتے ہیں، اس نوجوان کی تصویر کو ماں کے سامنے سے ہٹا دیتے ہیں، اس نوجوان کے آثار کو، اس کی نشانیوں کو ماں کے سامنے چھپا دیتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہیں ماں اس کے آثار کو نہ دیکھ لے۔ اگر ماں آثار کو دیکھ لے، ماں کو اس کے کپڑے رکھے ہوئے مل جائیں تو ماں کپڑے اٹھا اٹھا کے روتی ہے۔ عزیزو، اپنا اپنا انداز غم منانے کا، غم منانے کے لیے طریقہ نہیں ہوا کرتا کوئی، تو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ کوئی بیٹھ کر روتا ہے، کوئی کھڑے ہو کر روتا ہے، کوئی منہ پیٹ کر روتا ہے، کوئی زانوں پر ہاتھ مار کر روتا ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہے اس شخص کی جو روضے سرکار سید الشہداء پر آیا ہے اور آ کر خدا کی بارگاہ میں حسین کو وسیلہ بناتا ہے اور کہتا ہے پروردگار، نام حسین کا واسطہ، نام حسین کا اس صاحب قبر کا واسطہ تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ پروردگار، مگر میری شرط یہ ہے اس دعا میں کہ جب 18 سال کا ہو تو مر جائے۔ جب 18 سال کا ہو مر جائے۔ ہم نے آج تک ایسی دعا سنی نہیں ہے کہ کوئی اولاد مانگے اولاد کی موت کے ساتھ۔ کہتے ہیں علماء نے اس کے حال کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کی دعا قبول ہوئی تھی، اور دعا قبول کیوں نہ ہو جب نام حسین پر خدا سے مانگا جائے، اور جب نام حسین پر مانگا تو بیٹا بڑا حسین ملا، بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا اس کے گھر میں، بڑی محبت سے اسے پالا، پالتے پروان چڑھاتے ہوئے سال گزرے، اس طرح سے زمانہ گزر گیا کہ 18 سال مکمل ہو گئے۔ اچانک وہ نوجوان کسی کام سے اٹھا تھا، گھر میں پاؤں اس کا ٹکرایا، پتھر سے گر پڑا، حرکت قلب بند ہو گئی۔ اتنی اچانک اور حادثاتی موت تھی کہ وہ بوڑھا باپ گھر سے باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ عزیز و اقربا نے جا کے اسے خبر دی۔ جب بوڑھے باپ کو خبر دیتے ہیں تو ایک دم نہیں کہتے کہ بیٹا مر گیا ہے، ایک بہانہ بناتے۔ جب اسے خبر دی تو جیسے بیٹھا تھا ویسے بیٹھا رہ گیا۔ اس سے کہا اٹھو چلو تجہیز و تقسیم تو کرو، تو کہتا ہے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ اس کو سہارا دیا، ایک بوڑھا باپ ہے، کہا چلو گھر چلو، ہم تمہیں اٹھا کے لے کے چلتے۔ کہا نہیں مجھے گھر نہیں جانا ہے۔ پھر کہاں جانا ہے؟ کہ روضہ حسین پہ جانا ہے۔ جب روضہ حسین پر اسے لے کر پہنچے، اس نے جالی کو تھام کر ایک سوال کیا، مولا اتنا بتا دو اکبر کی لاش اٹھائی کیسے تھی؟
مولا اتنا بتا. اجرکم اللہ. حق ہے آج رونا. 10واں ہے. روز کم رونا مشکل نہیں. آج زیادہ رونا. اس لیے جو پردیس میں بیٹھے ہیں نا، جن کی فیملی ان کے اپنے وطن میں ہے، خدا سلامت رکھے. بیٹیوں پر باپ کا سایہ. آپ اگر وطن سے باہر آتے ہیں، گھر سے فون آتا ہے بچی یاد کر رہی ہے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، آپ گھبراتے ہیں کہ بچی بہت یاد کر رہی ہے، آپ کو بھی یاد آ رہی ہوتی. لیکن اگر بچی یہ کہے کہ بابا نیند نہیں آتی مجھے، تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کی نیند بھی متاثر ہو جاتی. واہ غربت. یہ 10 دن گزر گئے، سکینہ سوئی نہیں. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے. خدا کوئی غم نہ دے. ایک قیامت کا جملہ ہے کہ شہزادے علی اکبر کے حوالے سے بعض علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ باقی سارے سروں کے غم تو اپنے مقام پر تھا، جو مصیبت تھی اپنے مقام پر تھی، سر علی اکبر کا ایک الگ انداز تھا. الگ انداز کیا تھا؟ باقی سارے سر مٹی میں، گرد میں، خون میں اس طرح سے معطر تھے کہ مٹی چہرے پر، خون لگا ہوا چہرے پر. عجیب جملہ لکھا ہے علماء نے کہ سر علی اکبر کو جس نے سینا کی نوک پہ چڑھایا اس نے غضب کیا. اس نے غضب یہ کیا کہ اکبر کے سر کو دھویا ہے. شاید کتنا سنگین لفظ ہے یہ مجھے نہیں معلوم. فرات کا کنارہ ہے اور دھویا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ برداشت کر لیں گے. ہائے قسمت کہ دکھیاری ماں دیکھ رہی تھی اکبر کے سر کو بالوں سے تھامے ہوئے نہر کے کنارے پہنچا ہے اور ایک ہاتھ سے پانی اٹھا کے سر پہ مارتا ہے اور منہ صاف کرتا جاتا ہے. سکتہ طاری ہو گیا ماں پر. اتنا سخت منظر تھا کہ ماں پر سکتہ طاری ہو گیا. جناب زینب نے سنبھالا ام لیلہ کو تو رو کے فرماتی ہیں شہزادی صبر تو میں کر رہی ہوں، مجھے اکبر کا بچپن یاد آتا ہے. کبھی ماں دھلاتی تھی اکبر کے منہ کو، آج قاتل اکبر کے منہ کو. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. اور یہ دھلانا محبت میں نہیں تھا، یہ مٹی کا ہٹانا محبت میں نہیں تھا. شاید اسی لیے وہ کوٹھے پر جو خواتین بیٹھی تھیں راہ کوفہ و شام کے واقعات میں آپ نے بہت مرتبہ سنا، وہ عجیب خواتین تھی. باقی سب سروں کو دیکھ، قاسم کا سر بھی تو تھا، قاسم کا سر، اونو محمد کے سر، لیکن عجیب تھا اکبر کے سر کو دیکھا تو چونکہ دھلا ہوا تھا، زلفیں چمک رہی تھیں، تو بے ساختہ کہنے لگی خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی. اجرکم اللہ. خدا کر اب جن جن کے جوان اولاد ہیں نا، اپنے اولاد کو ذہن میں لے کر آئیں کہ خدا تمہیں کبھی اولاد کا غم نہ دکھائے. خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو. یہ جملہ بڑا سخت تھا لیکن عجیب قسمت تھی، یوں کہہ لیجئے کیا مقدر کا کیا امتحان تھا کہ وہ جملہ سن لیا ماں نے. اور ام لیلہ تڑپ کے فرماتی ہیں یہ بتاؤ اس جوان کی ماں نے تمہارا بگاڑا کیا؟ کیوں
تو اس کو موت کی دعا دیتی ہو. کہنے لگی ہمارا بگاڑا کچھ نہیں ہے، ہم تو غیر مذہب کے لوگ ہیں، ہم تو عیسائی ہیں، لیکن ہم ایک انسان ہیں، ہم بھی تو ایک ماں کا دل رکھتے ہیں، ہم سے نہیں دیکھا جا رہا. ماں نے کس طرح سے دیکھا ہوگا؟ ارے تمہیں کیا پتا، اکبر کی ماں آگے آگے کٹا ہوا سر. پورے 10 دن ہو گئے. محرم کی 12 تاریخ کو کہتے ہیں بعض مورخین یہ لٹا ہوا قافلہ اتنا تیز چلایا گیا، اتنا تیز چلایا گیا، 11 محرم کو چلا صبح میں اور 12 محرم تک یہ کوفے پہنچا دیا گیا. اتنا تیز اونٹوں کو دوڑایا گیا. ایک مسئلہ خوف کہ کہیں کوئی انقلاب نہ آ جائے، ایک مسئلہ کہیں سر چھین نہ لیے جائیں، ایک مسئلہ آل محمد کی غربت، اور جو اب تک رکے ہوئے ہیں اس محاصرے کی بنیاد پر کہیں وہ عاشقان حسین پہنچ نہ جائیں. تو اتنا تیزی کے ساتھ یہ قافلہ لے جایا گیا کہ محرم کی 12 تاریخ کو کوفے پہنچ گئے. اور کہتے ہیں 8 دن تک کوفے میں رہا. 10واں کیوں مناتے ہیں کہ 8 دن کے بعد اب یہ 20 محرم کو قافلہ جانب شام چلے. بس عزیزان گرامی قدر، یہ کچھ تعزیت پیش کرنا مقصود تھی کہ میرے اور آپ کے کلیجے میں جو آگ ہے نا، آگ، یہ میری خود جلائی بھی نہیں ہے، یہ خون حسین کی جو گرمائش ہے، یہ اللہ کا رسول کے الفاظ ہیں، لا تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور ایسے پرسہ دینا چاہیے ان مخصوص حوالوں سے، سویم منائیے، 10واں منائیے، کہ پتہ چلے کوئی اپنے گھر میں مر گیا. بس چند جملے آپ کی خدمت میں اپنے عنوان کو سمیٹنا مقصود ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جب مصائب میں گریہ بڑھ جاتا ہے، اور گریہ تو اس لیے بڑھ جاتا ہے، کبھی سوچئے گا کہ اگر کوئی وارث کسی میت کا، سوگوار میت اگر درمیان میں آ جائے تو لوگ اس کو دیکھ کر اور تعزیت پیش کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے مجھے جب گریہ بڑھتا ہے جیسے کوئی واقعاً سوگوار آ گیا. شاید کوئی وارث حسین، شاید کوئی رونے والی ماں اپنے بیٹے کا 10واں منانے تمہارے پاس. اب وقت قبولیت دعا بھی ہے. انشاءاللہ خدا ان آنکھوں کو روز قیامت فرحت و سرور عطا کرے، اور جن کے آنکھوں کی مسائل ہیں، تکلیف ہے، کوئی آپریشن ہے، کوئی مسائل و مشکلات ہیں، خدایا ان آنسوؤں کی برکت کا واسطہ تمام تر صاحبان ایمان کو شفائے کاملہ عطا فرما. جتنے بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار ویسے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، میں نے کل بھی جملہ کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بہت سے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ثواب سمجھ کر کہ ثواب ملے گا، نماز کے بعد ہمیں یہ ملے گا، نماز کا یہ ثواب ہے، لیکن کوئی پرسہ نہیں پیش کرتا ثواب کا سن کر. یہ تو محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، آپ کا جتنی تعلقات ہوں اتنا روتے ہیں. تو گرچہ مانگنا سوء ادب لگتا ہے روتے ہوئے، لیکن مانگیے اس لیے کہ حکم ہے مانگنے کا کہ خدایا اسباب تو نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں خدایا، آثار نہیں ہیں کہ کس طرح 40 کربلا میں پہنچ سکے. خدایا ان آنسوؤں کی برکت سے، جن کا 10واں یہاں بیٹھ کے منا رہے ہیں، پروردگار ان کا چہلم وہاں جا کے منائیں جہاں زینب روتی ہوئی پہنچی تھی. خدایا ہم سب کو 40 کی زیارات سے مشرف فرما، ہم سب کو روز 40 روزے سرکار سید الشہداء کے زائرین میں شامل فرما.
اور امام علیہ السلام کا صدقہ پروردگار اگر دنیا سے چلی بھی جائیں تو ہمیں روز ظہور بھی اور زمان رجعت میں امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عقیدہ رجعت اور آئینہ داران آفتاب کے عنوان پر ہماری یہ آخری گفتگو آپ کی خدمت مقدس میں، اور کیا گفتگو طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اپنا سبق پیش کیا۔ اختلافات روایات بہت زیادہ ہیں، اور شاید کہ اختلافات روایات کو دیکھتے ہوئے بعض افراد اس سے پہلو تہی کرتے ہیں کہ اس بحث میں داخل ہونا ہی نہیں چاہتے، جبکہ عقیدہ رجعت ضروریات مذہب میں سے ہے، ضروریات مذہب میں سے ہے، اس لیے کہ بہت ساری آیات کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں جن آیات کو اب تک بیان کیا، اور روایات کے اعتبار سے بھی بہت ساری روایات میں معصومین نے رجعت کے زمانے کو بیان کیا ہے۔ رجعت کا مطلب ہے انسان کا واپس پلٹایا جانا، اور جیسے خدا قیامت میں پلٹانے پر قادر ہے ویسے خدا قیامت سے پہلے پلٹانے پر بھی قادر ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کیوں پلٹائے پروردگار قیامت سے پہلے، تو قیامت سے پہلے پلٹانے کا فلسفہ کیا ہونا چاہیے؟ بعض اہل اسلام نے اس عقیدہ رجعت کو عقیدہ قیامت سے ذرا متصادم خیال کیا۔ وہ کہتے ہیں اگر قیامت میں جزا اور سزا ہے تو کیا رجعت بھی کیا ضرورت پیش آئی رجعت کا عقیدہ رکھنے کی؟ رجعت میں بھی جزا اور سزا ہے اور قیامت کے اندر بھی ہے، تو رجعت کیوں پھر؟ قیامت ہی کیوں نہیں بس؟ جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر رجعت میں جزا اور سزا ہے تو اس سے قیامت کی جزا اور سزا کا تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، کیوں؟ کیسے میرے کہنے سے نہیں، جزا کی بھی دو قسمیں ہیں اور سزا کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر انسان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس گناہ کی ایک سزا تو شرعاً کسی حد کا جاری کرنا، اور اس گناہ کی ایک سزا کے طور پر کہیے، اس کو مٹانے کے لیے کہیے، اس کی معافی کے لیے کہیے توبہ، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ اس کو میں مثال بہت آسان الفاظ میں لوں، جو کہ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ اور پھر وہ حجاج کی خدمت کے شرف کے ساتھ اس مثال کو بہت آسان خیال کرتا ہوں کہ جب کبھی حجاج سے کہا جاتا ہے مسائل بیان کرتے ہوئے کہ محرمات احرام 24 یا 26 اشیاء سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو اس میں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ مولانا فلاں کام انجام دیا تو کفارہ واجب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایک لفظ کفارہ ہے، ایک لفظ توبہ ہے، کہ گناہ تو ہو گیا ہے، کفارہ واجب نہیں ہوا، تو گناہ ہو گیا ہے کہ لوگ اتنا ایزی لیتے کہ بس کفارہ نہیں ہے تو پھر خیر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دو باتیں الگ الگ ہیں، جزا بھی تو دو طرح کی ہے اور سزا بھی دو طرح کی ہے۔ سزا میں ایک سزا ظاہری طور پر ہے، ایک سزا باطنی طور پر ہے، ایک قلب کی اصلاح ہے، ایک بدن کی اصلاح ہے، ایک قلب کی اصلاح ہے، ایک بدن کی اصلاح۔ جیسے کسی انسان کے لیے شرعاً حد جاری ہو جائے اور پھر وہ کہے میں توبہ نہیں کرتا ہوں، کوڑے کھا لیے، توبہ نہیں کر رہا، تو اس کا کیا جرم ختم ہو جائے گا؟ کہ شرعاً حد مکمل ہو گئی، لیکن چونکہ توبہ نہیں کر رہا تو قیامت میں اسے اس کی سزا ملے گی۔ توبہ اور ہے، شرعاً حد اور ہے۔ حد قائم ہونے سے توبہ ختم نہیں ہوتی اور توبہ کرنے سے حد ختم نہیں ہوتی۔ جیسے کہ
مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت مشہور و معروف واقعات میں واقعہ صرف سمجھانے کے لیے، اپنے لیے اور آپ کے لیے، ایک شخص نے ایک ایسی برائی کا ارتکاب کیا جس کو منبر سے تو کھل کر کہنا ذرا مشکل ہے. اس نے زنا کا ارتکاب کیا مگر کسی اور حوالے سے، یعنی اس کا بہت زیادہ قباحت میں قوم لوط کا نام لیا جاتا ہے. ایک ایسے عمل کا ارتکاب کیا اور ارتکاب کرنے کے بعد مولا کی خدمت میں آ گیا. کہتا ہے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، بہت مشکل ہے مولا کے پاس پہنچ کر اپنے گناہ کو بیان کرنا. روتا ہے، کہتا ہے مولا سے، مولا مجھے پاک کر دیجئے. مولا یہ بتائیے کہ اس میں سب سے مشکل ترین سزا اسلام میں کیا رکھی ہے؟ فرمائے 3 سزائیں ہیں. 3 سزائیں. ایک سنسار کر دیا جانا، ایک پہاڑ کے اوپر سے اس طرح گرانا کہ انسان ختم ہو جائے، اور ان سب سے مشکل سزا ہے زندہ آگ میں جلا دینا. جیسے کہ روایت کے جملے ہیں، باقی راوی کا مسئلہ اور اصل سند کی بحث یہ الگ موضوع ہے. کہتے مولا میں سب سے سخت سزا کا انتخاب کرتا ہوں، سب سے سخت سزا. فرمایا ٹھیک، جب تم نے اقرار کر لیا اور تم خود اس بات پر مصر ہو کہ تم نے یہ گناہ انجام دیا ہے، تو ٹھیک، کل تم فلاں مقام پر پہنچو کوفے کے باہر، غسل توبہ کر کے، خدا سے توبہ کی درخواست کر کے، اور پھر تمام تر اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے اور تمام افراد کو یہ اطلاع کروا دی، مولا کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ جس نے دیکھنا ہو کہ توبہ قبول کیسے ہوتی ہے وہ سامنے آ جائے. لوگ جمع ہو گئے. وہ غسل توبہ کر کے روتا ہوا اپنے گھر والوں سے رخصت ہو کر وصیتیں کر کے خود اپنے آپ کو جلوانے کے لیے امام کی بارگاہ میں آ گیا. اس کو بٹھایا گیا، چاروں طرف سے لکڑیاں رکھی گئیں، آگ روشن ہو رہی ہے اور وہ رو رہا ہے. وہ رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، آگ کے خوف سے نہیں، خدا کی بارگاہ میں رو رہا ہے. جیسے جیسے آگ کی شدت بڑھتی گئی اس کا گریہ بڑھتا گیا. لوگ حیران تھے، آگ جل کر ختم ہو گئی مگر اس کا دامن بھی سیاہ نہ ہوا. تب امام نے فرمایا دیکھو توبہ ایسے کی جاتی ہے. ایک سزا ایسی ہے، اس کو کہتے ہیں آپ حاکم شرع کا اختیار ہے. حاکم شرع کا اختیار ہے کہ وہ حد جاری کرے یا حد کو اس طرح چاہے، جس سزا میں تبدیل کرنا چاہے اسلام کی نقطہ نگاہ سے. اور ایک ہے توبہ. تو رجعت کے زمانے میں قیامت سے پہلے جن کو سزا نہیں مل سکی تھی، اب بہت غور کیجئے گا، بہت سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی احتساب عدالت سے بچ جائے، ہو سکتا ہے نیب کے نئے چیئرمین سے دوستی کر لے، مگر کیا کرے، سب سے تو جان چھوٹ سکتی ہے مگر رجعت تو یقینی ہے. تو جو سزا دنیا ملنے والی ہے وہ تو مل کر رہے گی، اس سے قیامت کی سزا معطل نہیں ہوتی. اس سے قیامت کی سزا معطل نہیں ہوتی. اب روایت کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے، ما من امام الا ویکر فی قرنہ، کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جو پلٹ کے واپس نہ آئے. انبیاء کی آمد ہم بیان کر چکے اس آیت کے ذیل میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 81. لَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بے ضرور تم سب مدد کرو گے، اے گروہ انبیاء تم سب مدد کرو گے. مستقبل ہے، کی نہیں، کرو گے. کس کی کرو گے؟ کہ ایمان لاؤ گے ختمیہ مرتبت پر اور مدد کرو گے علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
حضرت یحییٰ کے تلوار نہیں چلائیں گے، رجعت کا زمانہ ہوگا، سارے انبیاء کی آمد، سارے انبیاء کی آمد آیت کے ذیل میں روایت، اور روایت کے ساتھ ہمارا عقیدہ۔ آئمہ کی آمد، میں نے کل بھی آیت بیان کی کہ جو جو مستضعف بنا دیے گئے، خدا کا وعدہ ہے کہ ہم انہیں زمین پر پھر اقتدار دیں گے اور ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ تو ما من امام، کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جو پلٹ کے واپس نہ آئے اپنے زمانے کے ہر نیک اور ہر بد، خالص مومن اور خالص کافر، ہر امام کے زمانے کے خالص مومن اور خالص کافر، ہر امام کے زمانے کے، رجعت کے زمانے میں سب کی واپسی۔ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعض کے نام دیے گئے۔ کچھ آئیں گے ان افراد میں ایسے افراد کے جو اپنی سزا دیکھیں گے، کچھ آئیں گے اپنی جزا دیکھیں گے۔ سلمان آئیں گے، سلمان سے اللہ کا رسول نے فرمایا، سلمان کو جب سارے نام بتائے گئے تو رو رہے تھے سلمان کہ میں سارے ائمہ کی زیارت کیسے کر سکوں گا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول نے، سلمان خدا تمہیں واپس پلٹائے گا، سلمان واپس پلٹائے جائیں گے زمانہ رجعت میں۔ مقداد مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ کے اعتبار سے، مقداد تم بھی واپس آؤ۔ اہل یمن کے 20 افراد کے نام ہیں، ان 20 میں مقداد شامل ہیں۔ سلمان بھی آئیں گے، مقداد بھی آئیں گے۔ اس کے بعد تیسرا نام حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ چوتھا نام ابو دجانہ انصاری۔ ابو دجانہ یعنی وہ عظیم شہید، وہ عظیم عاشق رسول جو احد کے میدان میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے مصروف حفاظت اور جہاد تھے کہ اللہ کے رسول نے ابو دجانہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیے، میں آپ پر سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں۔ رونے لگے، یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیعت کی ہے، کیا واپس پلٹ کے جاؤں؟ کس کے لیے جاؤں؟ اولاد کے لیے، گھر کے لیے، اس بدن کے لیے، مال کے لیے؟ سب کو فنا ہے، مجھے فنا کی طرف نہیں جانا۔ ابو دجانہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن افراد کے نام روایات نے بیان کیے، ان میں امام کے چاہنے والوں میں ایک زرارہ بن اعین کا نام بھی روایات میں لیا گیا، اور خاص طور سے حضرت مفضل بن عمرو کا نام بھی لیا گیا کہ رجعت کے زمانے میں خاص نام۔ یہ بات پھر دہرا دوں کہ رجعت سب کے لیے ایک عقیدہ، رجعت خاص افراد کے لیے ایک اور عقیدہ، یعنی ایک اور وضاحت۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں ایک دعا مانگی گئی ہے، وَجَعَلَنِي مِمَّن يَقْتَصُّ آثَارَكُمْ وَيَسْلُكُ سَبِيلَكُمْ وَيَهْتَدِي بِهُدَاكُمْ وَيَحْشُرُ فِي زُمْرَتِكُمْ وَيَكِرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ۔ پروردگار ہمیں ان میں سے قرار دے، ان میں سے۔ میں سوچتا ہوں کہ امام زمان نے کیوں فرمایا کہ 3 باتیں لازماً انجام دو، ایک نافلہ، نماز شب۔ تو چونکہ آج آخری گفتگو ہماری، تو میں نے جب بیان کیا تھا تو یہ سوال میرے پاس واٹس ایپ پر آیا تھا، تو میں سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک جملہ صرف، نماز شب، نافلہ، النافلہ، خاص طور سے نافلہ، یہ وقت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں رجا کی نیت سے، وقت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں قضا کی نیت سے، اور وقت کے اندر تو پڑھتے ہی ہیں ادا کی نیت سے۔
سوال یہ کہ رجا کی نیت سے کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو 2 دن پہلے نہیں، 1 ہفتہ پہلے نہیں، جو بات سمجھ میں آتی ہے الاقرب فالاقرب، قریب سے قریب. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رات کے 12 بجے نصف شب کے بعد آپ اٹھ نہیں سکتے، تو آپ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد، سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد نماز شب پڑھ سکتے رجا کی نیت سے. اور رجا کی نیت سے پڑھنے میں کوئی قباحت و حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ہونے سے ہونا بہت بہتر ہوتا ہے. اگر پکا ہوا نہ ملے تو کچھ کچا اور پکا چل جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی آپ تو عادی ہیں چائے پینے کے، کیا چائے بالکل تیار پکے ہوگی، ابھی 10 منٹ لگیں گے اور آپ نے کہا آفس سے لیٹ ہو رہی، تو جب جیسی بنائیے اللہ ایسی لے آؤ. تو جیسے گزارے اوقات اس پہ ہو جاتا ہے. تو ایسے رجا کی نیت سے نماز شب بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر پڑھیے ضرور، کیونکہ زمانے کے امام کا یہ تقاضا ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی. نماز شب، نماز شب میں جو وقت قضا ہے وہ کیا ہے کہ وقت قضا صبح کی اذان کے اعتبار سے ہے. صبح کی اذان کا لفظ میں غلط کہہ دیا. صبح کا جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، چاہے اذان ہو یا نہ ہو، صبح کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، اور اگر آپ نے 4 رکعت ابھی نماز مکمل نہیں کی نماز شب میں سے، تو اب نماز شب قضا ہو گئی. اگر 4 رکعت پڑھ چکے تھے اور اس کے بعد وقت داخل ہوا صبح کی نماز کا، تو باقی نمازیں آپ وقت داخل ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے. اور اگر 4 رکعت نہیں پڑھ سکے، ابھی صرف 2 رکعت پڑھی تھی، تو اب نماز قضا ہو گئی. اور یہ قضا کب تک پڑھ سکتے ہیں کہ صبح پڑھ لیں، دن میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، جب موقع ملے تب پڑھ لیں. بعض علماء کہتے ہیں قضا زیادہ افضل ہے رجا سے. یعنی ایک دن لیٹ چلیں، کل کی نماز آج پڑھ لیں، آج کی نماز کل پڑھ لیجئے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو نماز نافلہ نمبر 1. نمبر 2 زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ، کل یوم عاشورہ وکل ارض کربلا. ایک ایسا پیغام عاشورہ ہے کہ اگر انسان اس بات سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہے کہ اس میں کون سے جملات 100 مرتبہ پڑھنے والے ہیں، یہ 100 مرتبہ سلام پڑھنے والا ہے، تو کہا اختصار بھی مطلوب رہے گا. 1 دفعہ بھی پڑھ لیا جائے تو پڑھنا شمار کیا جائے گا. اور کبھی اگر حالات ایسے ہوں کہ تمام زیارت عاشورہ پڑھنا ممکن نہ ہو، تو زیارت وارثہ پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے. البتہ زیارت عاشورہ غیر معروفہ بھی ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ امام کا، الجامعہ. نافلہ، عاشورہ اور جامعہ. تو جامعہ میں امام نے کیوں فرمایا کہ جامعہ روز پڑھو، روز پڑھو. فَيَكِرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ، پروردگار مجھے قرار دے ان میں سے کہ جو آپ کے آثار بیان کرتے ہیں. یقتص آثارکم وَيَسْلُكُ سَبِيلَكُمْ، جو آپ کے راستے پہ چلتے ہوں ان میں سے قرار دے. ان میں سے قرار دے جو آپ کی ہدایت پر گامزن و یہتدی بہداکم. ان میں سے قرار دے یحشر فی زمرتکم، جو آپ کے گروہ کے اندر محشور کیے جائیں، ان میں سے قرار دے. اور آخر جملہ آج کی حد تک باتیں بہت ساری ہیں، کبھی صرف اسی کو پڑھیے گا زیارت جامعہ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا رجعت پر 2 باتیں زیارت جامعہ کے اندر موجود ہیں. ایک مصدقم برجعتکم، میں آپ کے واپس پلٹ آنے کی تصدیق کرتا ہوں. تو آئمہ تو پلٹ کے واپس آئیں گے، آپ نے آنا ہے کہ نہیں آنا. یکرو فی رجعتکم، خدایا مجھے ان میں سے قرار دے کہ جو پلٹ کے واپس آئیں رجعت معصوم کے زمانے میں. تو اللہم صلی علی محمد وعلی دونوں باتیں آپ کو مل جائیں گی زیارت جامعہ کبیرہ میں.
10ویں امام کی تعلیم کی ہوئی زیارت، دونوں باتیں مل جائیں گی، ایک عقیدہ اور ایک دعا۔ عقیدہ مصدقم برجعتکم، دعا مجھے ان میں سے قرار دے، یکر فی رجعتکم۔ یکر کسے کہتے ہیں؟ یہی وہ لفظ ہے جس کو کہتے کرہ، یوم الکرۃ۔ رجعت کا ایک اور نام ہے یوم الکرہ۔ کرہ شاید اردو میں تکرار کے معنی میں آ جائے، ایک دفعہ کہا جائے پھر کہیں دوبارہ کہیے، یا دوبارہ کو کرہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگ پہلی بار کو بھی کہتے ہیں بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد، وہ الگ بات ہے۔ تو رجعت کا عقیدہ، رجعت کے فوائد، رجعت کے بارے میں احادیث کا تواتر سے ہونا، اور رجعت کے بارے میں آیات کے ذیل میں معصومین کی وضاحتیں، کل کی حد تک اور آج کی حد تک پورا عنوان سمیٹتے ہوئے کہ اب اگر رجعت پہ یقین تو پھر دعا مانگیے۔ زمانے ظہور سے متصل ہو کر رجعت کا زمانہ شروع ہوگا، اور سب سے پہلے سرکار سید الشہداء کی آمد، یوم ترجف الراجفۃ، یہ سورہ مبارکہ النازعات میں ہے۔ الراجفہ کون ہے اور الرادفہ کون ہے؟ کہ راجفہ حسین کی ذات ہے اور رادفہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ آیت کا ظاہر بھی ہے اور آیت کے باطن اور راز بھی ہیں۔ ان میں سے ایک راز یہ کہ راجفہ اور رادفہ سورہ نازعات آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 میں استعمال ہوا کہ ایک پہلے ہے ایک بعد میں ہے، ایک پہلے ہے اور ایک بعد میں ہے۔ مولا حسین کی آمد پہلے ہے اور اتنی عمر گزاریں گے، 75,000 افراد کے ساتھ آپ زمین سے اٹھائے جائیں گے، 75,000 افراد کے ساتھ، اور اتنی عمر گزاریں گے یہاں تک کہ آپ کی ابرو مبارک کے بال ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ یعنی اتنی ضعیفی وجود مقدس امام سے منسوب کی گئی جیسے کوئی انتہائی شدید بوڑھا ہو جائے انسان، اتنی عمر مولا مکمل فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول کی آمد، مولائے متقیان کی آمد، اور پھر ما من امام، کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جو پلٹ کے واپس نہ آئے، اور اپنے زمانے کے فاجر، خالص فاجر اور خالص مومن، ان کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ اور اب پھر وہ سب دیکھیں گے کہ ہارون رشید کیا تھا اور موسی کاظم کیا تھے، ان کا اختیار کیا تھا، اس کی ذلت کیا تھی، مامون رشید کیا تھا، امام رضا کیا تھے، منصور دوانکی کیا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کیا تھے۔ ابھی کل اتفاق سے مومن نے سوال کر لیا، سوال گرچہ اس سے پہلے ہماری تقریر میں آ چکا جواب اس کا، جب ہم نے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے خد و خال بیان کیے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، شاید آپ کے ذہن میں بات آئی ہو کہ ایک مرتبہ گناہ کیا ہے، اگر ایک گناہ کیا ہے سزا 2 بار کیوں؟ ایک مرتبہ گناہ کی سزا 2 بار کیوں؟ کہ اگر مختار ثقفی نے انتقام لے لیا تو اب انتقام کیوں؟ مختار ثقفی کا انتقام نہیں ہے، ایک جذبات اور محبت حسین کی علامت ہے۔ اس لیے کہ حسین کو جو پہچانتا وہ مختار نہیں ہے، سید سجاد ہیں۔ مقام حسین کو جو پہچانتا ہو وہ کون ہوگا؟ وہ ابن حسین ہوگا۔ وارث کون ہوگا؟ ابن حسین ہوگا۔ مختار عاشق ہیں، مختار محب ہیں، وارث حسین تو نہیں ہے۔ اور پھر مختار نے جتنا بھی انتقام دیا اس نے ظاہری طور پہ انتقام دیا، اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس نے
اگر ہرملہ کا سر اتارا ہے تو اس کے اختیار میں اتنا ہی تھا، مگر ایک دفعہ نہیں، جتنے جرم کیے گئے، جتنے زخم امام کو لگائے گئے تھے، یعنی عجیب شدت ہے کہ امام کے جسم پہ زخم کتنے تھے۔ اب یہ کوئی سوال ذہن میں رہتا ہے کہ کیا کوئی گننے بیٹھا تھا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ گننے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ کہ جو ہجوم تھا۔ ربط مصائب سے پہلے صرف 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اولاً تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جس علاقے میں رہیے، جس ملک میں رہیے، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری ہے، اس ملک کے قوانین کی پابندی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا، اگر یہ سرزمین امن کا عنوان ہوگی تو میرے اور آپ کے لیے امن ہوگا۔ وارزق اہلہ من الثمرات، یہ ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے کہ مکے سے نکل رہے اور دعا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سرزمین کے لیے، اور خاص طور سے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مجالس کا انعقاد بغیر تعاون کے، بغیر گورنمنٹ کے سپورٹ کے ممکن نہیں ہے۔ تو ہم حاکم الشارقہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پہلے عشرے کے بعد دوسرا عشرہ، اور انشاءاللہ باقی تمام عشرہ مجالس، انتظامی اعتبار سے اوقاف جعفریہ شارقہ کے جو رئیس ہیں جاسم، ان کا بھی شکریہ، اور تمام تر انتظامی یونٹس کا شکریہ، اور سب سے زیادہ جو آپ حضرات میں سے بنے ہوئے والنٹیئرز باہر کام کرتے رہے، ان کا شکریہ۔ جزائے خیر تو جناب سیدہ عطا فرمائیں گی، شکریہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعاً اس امام بارگاہ کے انتظام کرنے والے لائق صد تحسین ہیں کہ اب کل سے ایک ایسے عظیم عالم کی کہ جن کو سننے کے لوگ بڑے مشتاق رہتے ہیں، اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی بھی اس عظیم عالم کو لگا دے، کہ کتنا ہزارہا انسان ایسے کہ جنہوں نے استفادہ کیا مولانا قبلہ صادق حسن مدظ اللہ العلی سے۔ تو انشاءاللہ کل سے آپ سے خاص التماس ہے کہ قبلہ کی صحت کو اور سلامتی کو یاد کرتے ہوئے لازماً استفادہ کیجیے گا، کہ عالم سے استفادہ نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ تو آئیے ان کے حق میں پھر ہم التماس کرتے ہیں کہ مالک صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مولانا کو عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور اب آپ کی خدمت میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ ایام تو وہ والے ہیں جبکہ 20 محرم کو قافلہ کوفے سے شام کی طرف موو ہوگا، لے جایا جائے گا۔ لیکن عجیب قیامت کی بات یہ ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک تمام تر علاقوں میں عجیب و غریب مصائب واقع ہوئے ہیں۔ ایک جملہ یاد دلا دوں کہ بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ سر حسین سب سے پہلے کوفے پہنچایا گیا، اور سر حسین کو راتوں رات، یعنی جس رات میں امام کو شہید کیا گیا، جس دن میں، اسی رات میں 10 محرم کے دن گزرنے کے بعد شام غریبہ میں لاش حسین تو کربلا میں ہے، سر حسین کو کہتے ہیں خولی اپنے ساتھ لیے ہوئے بہت تیز رفتار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا کربلا سے جانب کوفہ گیا۔ مقاتل کے علماء نے لکھا کہ اس کی 2 بیویاں تھیں خولی کی، ایک بیوی مومنہ تھی اور ایک غیر مومنہ تھی۔ جو مومنہ تھی اس کا گھر کوفے کے باہر تھا، جب یہ رات کو پہنچا تو کوفے کا دروازہ بند ہو چکا تھا شہر کا۔ کہتے ہیں یہ اس گھر میں قیام پذیر ہوا جو اس کا اپنا گھر تھا، اس کی اس بیوی سے متعلق جو مومنہ تھی۔ اسے معلوم تھا، چھپا کر سر کو لے گیا۔ کہاں رکھ کے لے گیا؟
جہاں گھوڑے کے لیے دانہ رکھا جاتا ہے. وہ ایک کپڑا ہوتا ہے تھیلا ہوا، اس کا بنا کپڑے کا تھیلا، اس میں رکھتے ہیں گھوڑے کا دانہ، اس میں سر امام کو چھپایا تھا. اور جب اس گھر میں پہنچا تو چھپانا اس سے بھی ہے. کیا کرے؟ عجیب ظلم کیا. حجرے میں جانے سے پہلے صحن میں داخل ہوا، کچھ سمجھ میں نہ آیا، تندور کا ڈھکنا اٹھایا اور وہ تندور جو گرم تھا، اس کی راکھ میں ابھی شعلے باقی تھے، اس میں سر امام کو ڈال دیا، اوپر سے ڈھکنے کو رکھ دیا تاکہ اس کی بیوی کو معلوم نہ ہو کہ کیا لے کر آیا. اور پھر اب خوشی خوشی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ کے کہتا کہ میں آج بڑا انعام لے کر آیا، بہت بڑا کام کر کے آیا. خدا لعنت کرے اس پر. اللہ اکبر. وہ اپنے بیان کرتا تھا، یہ روتی تھی، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. فریاد کرتی ہوئی باہر آئی ہے. عجیب منظر دیکھا. بعض کہتے ہیں خواب میں دیکھا، بعض کہتے ہیں کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ نور کی عماریاں اتری ہیں اور عماری سے ایک بزرگ شخصیت ہیں، ریش سفید ہو چکی ہے مگر خون ملا ہوا ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں پلٹی ہوئی امامے کے بغیر ہیں، اور ساتھ میں دو بیویاں ہیں، ایک ذرا ضعیفہ ہیں اور ایک نوجوان مگر ایسی بیوی ہے جو ہاتھ اپنے پہلو پر رکھے ہوئے. اور یہ کاروان معصومین ہے جو تندور کے پاس آیا ہے. رونے والوں، عجیب قیامت کا جملہ ہے. سر کو تندور سے نکال کے روتی ہیں بیویاں. واہ غربتا، اتنی روشنی ہے تندور سے بلند، اتنا نور ہے. ہائے رونے والوں، یہ تو تندور کا واقعہ نا بھائی. یہ جملہ سنیے، قیامت کا جملہ ہے کہ سر حسین کے ساتھ مصائب کون کون سے پیش آئے. اسے دو جملے اور سن لیجئے. سر حسین کے ساتھ ایک ظلم یہ کیا گیا کہ دربار ابن زیاد میں امام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ابن زیاد ملعون نے تو کہتا تھا ابو عبداللہ بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، بہت جلدی بوڑھے ہو گئے. بس یہ جملہ جناب زینب سے سنا نہ گیا. فرمایا میرا بھائی بوڑھا نہیں ہوا تھا، جب اکبر کی لاش اٹھائی میرا بھائی جب اکبر کی لاش لے کر آیا تو میرے بھائی پہ بڑھاپا. رونے والوں، کبھی جن کے گھروں میں بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں خاص طور سے، باپ سے بڑی محبت بچی ہے نا، کبھی آپ اگر چھوٹی بچی کے پاس رہے ہوں، اندازہ کیا محبت کا، تو ماں کی طرح محبت کرتی ہے بچی کہ اگر باپ اپنا سر بچی کی گود میں رکھ دے تو جسے ماں سہلاتی ہے نا، ایسے بچی باپ سے پیار کرتی. واہ غربتا، واہ محمد. دربار یزید میں کٹے ہوئے سر کو جب پیش کیا گیا، کہتے ہیں تشت تلا، سونے کا تشت، اذیت پہنچانے کے لیے سونے کے تشت میں سر حسین کو رکھ کے پیش کیا گیا. یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے. رونے والوں، واہ محمدہ. اور چھڑی سے کبھی لبھائے حسین کو اذیت دیتا ہے، کبھی دندان حسین پہ چھڑی مارتا ہے. ارے بیویاں کھڑی ہیں، بیٹی دیکھ رہی ہے. اجرکم اللہ. کہتے ہیں دربار میں اب جرت اور بڑھ گئی، یزید کے اس عمل سے جرت اور بڑھ گئی شامیوں کی. ایک شامی نے عجیب جملہ کہا اے یزید، مجھے گھر کے کام کے لیے ایک خدمت گزار کی ضرورت ہے. رونے والوں میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے. جناب ام کلثوم کو جلال آ گیا جب بچی لپٹ گئی. پھوپھی اماں، کیا سیدانیاں بھی کنیسی میں دی جاتی ہیں؟ لپٹ کے کہتی ہے پھوپھی اماں، کیا سیدانیاں. ارے عباس کی بہن کو جلال آ گیا. رونے والوں، کر پورے راستے بد دعا نہ کی تھی.
اس منزل پر آ کے فرمائے خدا کرے تجھے اٹھنے کا موقع نصیب نہ ہو۔ کہتے ہیں اسی وقت اس کے جسم پر اس طرح فالج کا حملہ ہوا کہ اس کے اعضائے بدن بالکل بیکار ہو گئے۔ پورا دربار متوجہ ہو گیا کہ کوئی بچی ہے، کوئی بچی ہے، عجیب بچی ہے۔ یزید متوجہ ہو کر پوچھتا یہ کون بچی؟ کا حسین کی بیٹی ہے۔ کہ تجھے باپ سے کتنی محبت تھی؟ کہ یزید اس سے باپ کی محبت نہ پوچھ، یہ سمجھ لے جب سے بابا سے بچھڑی ہے سکینہ، سکینہ کو نیند نہیں آ سکی ہے۔ کہ تجھے تیرے باپ کا سر ملے گا نہیں، اگر بلا سکتی ہو تو بلا کے دیکھ لے۔ بچی نے امام سجاد کو دیکھا، اجازت ملی ہے، ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا دیا۔ بابا بابا سکینہ کی لاج رکھ لے، بابا آج بیٹی تجھ سے مانگ رہی ہے، بابا یزید کو محبت کا یقین دلا دے، بابا سکینہ بلا رہی ہے، آ میری گود میں آ۔ سر حسین تشتے تلا سے بلند ہو گیا، واہ محمد آ۔ شہیدوں کا سردار حسین، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ سر حسین بلند ہوا، آغوش سکینہ میں آیا۔ رونے والوں برداشت کر سکو گے؟ بیٹی نے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، بابا بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے لہو بہتا رہا، بابا میرے دامن میں۔ پرسہ تعزیت پیش کیجئے، پرسہ تعزیت پیش کیجئے۔ اس بی بی کے مصائب کا صرف جملہ اشارہ کیا گیا ہے، مصائب نہیں پڑھ جا سکتے بی بی سکینہ کے، اس لیے کہ بی بی کے مصائب شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں پہ کروں۔ بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، کبھی 60 سال کے انسان کو دیکھیے گا، کبھی 4 سال کی بچی کو دیکھیے گا، پھر انسان کے ہاتھ دیکھیے گا کہ 60 سال کے انسان کے ہاتھ کتنے بڑے ہوتے ہیں اور 4 سال کی بچی کا رخسار کیسا ہوتا ہے۔ پھر تماچوں کی شدت یاد کیجئے گا کہ کتنی شدت سے تماچے مارے گئے تھے کہ بچی بابا سے کہتی بابا بابا میرے تماچے مارے گئے۔ پروردگار تعزیت پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں خاندان اہل بیت کی بارگاہ میں۔ اس بچی کا واسطہ، اس کا واسطہ جو 4 سال کی، اور جب ایک مرتبہ اونٹ سے گر گئی نا، جب ایک مرتبہ اونٹ سے گر گئی اور اس کے لیے پورا قافلہ روکا گیا تو سخت ترین جملہ ہے کہ پھر بچی کو اونٹ پہ بٹھایا نہیں گیا، پھر اسے پھپھیوں کے ساتھ رکھا نہیں گیا، بلکہ تنہا ایک اونٹ کی سینے سے باندھا گیا۔ اور اس طرح سے رونے والوں بچی کا بدن ہائے حسین، اس کا واسطہ پروردگارا، ارے جس کے بدن سے لہو بہتا گیا، فریاد فریاد چچا کو پکارتی رہ گئی۔ پروردگارا واسطہ آل محمد کا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، اس کا واسطہ پروردگار، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ۔ ارے سب تو پلٹ کے واپس آ گئے، سب تو پلٹ کے چہلم بنانے آ گئے، ارے جو بابا کو روز روتی تھی وہ نہ آ سکی، اس کا واسطہ پروردگارا بی بی کے روزے کی زیارت نصیب فرما، بی بی کے روزے کی حفاظت فرما، بی بی کے روزے کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جو حق تعزیت تھا وہ ادا نہیں کر سکے، پروردگار اب خون حسین کے انتقام کے لیے نہ صحیح، سکینہ کے تماچوں کے انتقام کے لیے تو ہمیں اٹھا دینا خدایا، ایک ایک تماچے کا انتقام لیا جائے گا، ہمیں امام کے غلاموں میں شامل فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عزاداری قبول فرما، عزاداری کا واسطہ ہماری عبادات مقبول فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ مومنین، التماس سے سورہ فاتحہ بھی اپنے اپنے تمام ارواح مومنین مومنات اعزاء احباب جو انتقال کر چکے ہیں یاد فرماتے ہوئے، کیونکہ آج کی 10ویں کی مجلس میں گرچہ اس سے ہم نے گریہ کیا، پرسہ پیش کیا، ہمیں تو آنسو مل گئے نا، اب انہیں کچھ بھیجنا ہے جو روتے تھے کبھی فرش ادا پر بیٹھ کر، آج قبر میں ہیں، آج خدمت امام میں انشاءاللہ پہنچے ہوں گے، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے، اور خاص طور ذاکر اہل بیت کرامت علی عمرانی ابن محسن علی عمرانی کا آج العین میں انتقال ہو گیا ہے۔ مرحوم نے اپنی ذاکری سے امام باقر کو توفیق عطا بخشی تھی، خداوند کریم مرحوم کو عاشقان اہل بیت میں شمار فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ میت کو پاکستان لے جایا جائے گا، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے تمام علماء ذاکرین جو مولا کے خاص چاہنے والے انتقال کر چکے، تمام کے لیے سورہ فاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔